فیڈریشن جو ہے اسلامک ویلفیئر آرگنائزیشن جب سے یہ وجود میں آئی ہے تب سے ہم اسی ایشو پہ اسی سلسلے میں جیسے کووڈ کے دوران ہوا تھا اس دوران بھی اس آرگنائزیشن نے اپنا ایک رول دیا تھا. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے کام آئیں کیونکہ آج یہ ہمارے ایریے میں خاص طور پر اس وقت سٹی کے اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے پریشانیاں بڈال کے اندر بہت دیکھی, وہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے, وہاں کے ایم ایل اے یا باقی لوگ جو سیاسی یا سماجی لوگ, لیکن اب چونکہ یہ شہر کے اندر یہاں آئے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہماری اس آرگنائزیشن میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ مل کے ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے. سیاست سے ہٹ کے ہم نے کام کرنا یہ ہم نے ٹھانا ہوا ہے ایک جٹ ہو کے. تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں آئے ہیں. کچھ بچے تھے, بہت سارے عورتیں تھیں, مرد تھیں وہاں. باقی انتظام تو ضلع انتظامیہ نے کیا ہے لیکن ان کے کپڑے جو تھے وہ اپنے گھروں میں ہی رہ گئے تھے, ان کے پاس وہ نہیں تھے. آج ہم نے بچوں کے, عورتوں کے, مردوں کے کپڑے جو ہیں وہ ان کو ہینڈ اوور کیے ہیں. اور آپ کے ذریعے ہم لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں, اس وقت یہ لوگ ستائے ہوئے لوگ ہیں, بے بس لوگ ہیں. لوگ سارے یہاں آئے, اپنا اپنا حصہ ڈالیں, جتنی مدد ہو سکتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی یہاں مدد کریں. میں صرف یہ آپ کے ذریعے ضلع انتظامیہ کو بتانا چاہوں گا, ہماری اور بھی ریلیجس آرگنائزیشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں جڑی ہوئی ہیں. یہ ہماری اس ایکٹیویٹی کی دوسری کڑی ہے. کل ہمارے نوجوان انہوں نے بھی پروٹیسٹ یہاں پہ کیا. ہم صرف یہ ضلع انتظامیہ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ کام جو ان کو کوارنٹین آپ نے کیا, یہاں لایا, یہ اگر پہلے کیا ہوتا تو شاید تھوڑی بہتری ہوتی. جب 3 لوگ وہاں مارے گئے تھے, لیکن اب تو ریشو بڑھ چکی ہے, 17 لوگ مارے جا چکے ہیں. اگر یہی حالات کسی دوسری جگہ پہ ہوتے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جموں کے اندر ہوتے تو میں سمجھتا ہوں وہاں بہت بڑا طوفان ہوتا اور پرائم منسٹر بھی وہاں آ کے پہنچتے. بہت سارے لوگ پہنچتے اور میڈیا نیشنل لیول پہ بہت دور دور تک اس کو بتاتا. لیکن ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ لوکل میڈیا جو ہمارا یہاں ہے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن پھر بھی ہم سیاست سے ہٹ کے, کیونکہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس کا کام سیاست سے ہٹ کے ہے, لوگوں کی خدمت کرنا ہے, اور وہ خدمت ہم کریں. سر لوگوں کی ایک ڈیمانڈ اب اٹھ رہی ہے کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایئر ایمبولینس ضروری ہے. خطاب بیر پنجال کے اندر آئے دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ حادثے ہوتے ہیں جس کے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے 17 جانیں بڈال کے علاقے میں چلے گئی, اگر ایئر ایمبولینس سے ہوتی تو لوگوں کی جان بچ سکتی تھی. کیا کہیں؟ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بے بسی کا عالم تو ہے ہی. تو ہم یہ گزارش کریں گے موجودہ جو حکومت ہے, چاہے وہ اسٹیٹ کی ہو چاہے سینٹر کی ہو, کہ اس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے. اور یہ بہت بڑی ایک کڑی ہے اس کی, اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ہی گاؤں کے ایک چھوٹے سے علاقے میں 17 لوگوں کا مر جانا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو سوچنا پڑے گا. ایئر ایمبولینس کی آپ نے بات کی, ضرور یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاسپٹل میں بھی کچھ ایسے انتظامات ہونے چاہیے کہ پیشنٹس کو پوری طرح سے دیکھا جائے اور ان کو ریفر فوراً نہ کر دیا جائے جموں یا کہیں. تو اس وقت میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کے ذریعے ان لوگوں کو جس قسم کی بھی ضرورت ہوگی ہماری, ہم اس وقت کھڑے ہیں پوری طرح سے. اور ایک بات اس کو چیتاونی کو سمجھے, چاہے کچھ اور سمجھ لے, کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں آفیسر لیول میں جموں جیسے ہم نے دیکھا کہ کہیں کوارڈینیشن نہیں ہے, اگر ان کی غفلت کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو یہاں کچھ نقصان ہوا تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا, گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا. اسی طرح سے جیسے ہم رجوری اور پونچھ بند کال دیتے ہیں, اس طرح کی اگر نوبت آئے گی تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بڈال کا جو ایشو ہے وہ سامنے آیا ہے. ہم لوگ اپنے لیول پہ تمام لوگ جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس مسئلے پہ راحت پہنچائی جائے لوگوں کو. تو آج اسی کڑی میں اسلامک ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے ہم لوگ یہاں آئے تھے, اور جو بھی ہمیں ڈفرینٹ کوارٹر سے ہمیں ڈیمانڈز آئی تھی کہ یہ ضرورت ہے یہاں پہ وہ پہنچایا جائے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ضلع انتظامیہ سے اور باقی لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انہیں کسی طرح سے بھی کوئی بھی ضرورت اگر ان کو پیش آتی ہے, کہیں پہ پیسے کی ضرورت ہے یا ریسورسز کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت اگر ہے,
وہ ہم تک ضرور اس چیز کو پہنچائیں، اور ہم کوشش کریں گے. انتظامیہ بھی اپنے لیول پہ کر رہی ہے، لیکن یہ کمیونٹی کا بھی ایک دائتو بنتا ہے کہ وہ آگے آئیں اور ایسے معاملات پہ جو بھی ہمارے لوگ متاثر ہیں ان کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی جو ہے وہ کریں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بے بس اور اکیلا محسوس نہ کریں. اسی کڑی میں ہم اسلامک ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر شفقت میر صاحب کی قیادت میں یہاں آئے تھے. ہم نے جو ہم سے بن پڑا ہم نے وہ کیا ہے. آگے بھی ہم نے وہاں یہ کہا ہے کہ جو ضرورت مزید آپ کو ہوگی ہم اس کے لیے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ دعا یہی کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایشو ہے اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے کسی طریقے سے، تاکہ مزید جانے جو ہے وہ نہ جائے. شفقت صاحب نے ابھی بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ اولین فرض ہے، کیونکہ وہ رجوری شہر میں آئے ہیں تو رجوری شہر کے لوگوں کا فرض ہے کہ جتنی ہیلپ ہو سکے وہ کرے. تو اسی کے ریگارڈنگ اسلامک ویلفیئر کی طرف سے جو بھی خدمات ابھی ہوئی تو وہ ہم نے کی ہے. تو اس کا مطلب ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو وہاں کے جی ایم سی جموں کے ہیڈ نے بولا تھا کہ پی جی آئی میں جگہ نہیں ہے، اس کا مطلب پی جی آئی میں جگہ نہیں ہے تو پی جی آئی کے آگے دیواریں چڑھی ہوئی ہیں، وہاں جانے کا راستہ نہیں تھا. ایونس میں جانے کا راستہ نہیں ہے، پی جی آئی میں جانے کا راستہ بند ہے، وہ بند ہے تو وہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہمارے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اسلامک ویلفیئر ہر محاذ پر جو ہے وہ کھڑی ہے. اگر ایڈمنسٹریشن کو اسلامک ویلفیئر کی یا کسی بھی آرگنائزیشن کی ہیلپ چاہیے ریگارڈنگ جو وکٹمز یہاں پر رجوری میں آئے ہوئے ہیں تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. لیکن اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، خطہ پیر پنجال یا بڈھال کے لوگوں کے ساتھ کہیں ناانصافی ہوئی، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں، یہاں کی مقامی جو گورنمنٹ ہے یا یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ان سے جتنا بن پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے. لیکن جو ہم یہاں رفٹ دیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے بولا کہ وہاں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے چندی گڑھ میں، تو ہم ان کو بتا دیں کہ چندی گڑھ سے آگے بھی دنیا بستی ہے، ہمارے لوگوں کو وہاں لے جانا چاہیے تھا آپ کو. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ابھی تک 17 موتیں ہوئی ہیں، ہم ناکام ہو چکے ہیں. ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ناکام ہے. 17 موتیں جو ہوتی ہیں وہ مذاق نہیں ہوتا، 17 قبریں نکلنا. آپ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کہاں تک جا رہی ہے؟ کوئی حل نہیں ملا. آپ کوشش کرتے کرتے 17 چلے گئے. آپ ایکسپیریمنٹ کرتے رہے، کبھی رجوری، اور رجوری کے بعد آپ نے لیا جموں میں ہمارے 13 لوگ جو ہے وہ بیچارے وہ جہاں بھاگ ہو گئے. آپ کو آگے کے لیے راستہ نہیں ملا، یا آپ کی ایئر ایمبولینس کے لیے تیل نہیں ملا، یا آپ کے پاس دوسری ایمبولینس نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے شفقت میر صاحب نے پہلے بھی یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ صحیح طرح سے انصاف نہ ہوا تو ہمیں سڑکوں پر اترنا ہی بڑی اچھی طریقے سے آتا ہے.